سائنس کا موضوع مخلوقات ہیں، یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آتا ہے وہ نہ خدا ہے، نہ ملائے اعلیٰ ہے، نہ اس کے فرشتے ہیں۔ مذہبی مقدمات میں سے کوئی چیز بھی شہود اور تجربے کے دائرے کی نہیں ہے۔ ہماری کائنات ہے، اس میں ہم آنکھیں کھولتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، اس کو سمجھنے کی صحیح کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بات کہ اس کو کچھ قوانین کے تحت چلنا چاہیے، یہی تو اس کا اعجاز ہے۔ اگر یہ قوانین کے تحت نہ چل رہی ہو تو میں آپ اس اعتماد کے ساتھ یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ یعنی ایسے غیر متبدل قوانین ہیں کہ جن کے تحت اس کائنات کا نظم ایک خودکار طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ نتائج پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو سائنس کا دائرہ یہی ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کرے۔ سائنس تو آج کے زمانے کی ایک تعبیر ہے جو ہم نے اختیار کر لی۔ اس سے بھی اوپر جا کر دیکھیں تو اصل میں انسانی علم کی بھی بنیاد یہی ہے۔ یعنی ہمارے پاس ہے کیا؟ جی، جب ہم چیزوں کو جاننے کی صحیح کرتے ہیں تو حواس ہیں ہمارے پاس۔ یعنی حواس ہیں جن میں سے کچھ ظاہری ہیں، کچھ باطنی۔ ظاہری حواس سے ہم اپنے وجود کا، اپنے ظاہری وجود کا اور اس کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں، کوئی آنکھوں کے راستے آ رہی ہیں، کوئی کانوں کے راستے آ رہی ہیں، کوئی لمس کے راستے آ رہی ہیں۔ یعنی جو حواس بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور ہمارے حواس باطنی ہمارے باطن میں، ہمارے نفس میں گزرنے والے احوال کو دیکھتے ہیں۔ یعنی میں اپنے باطن میں غم محسوس کرتا ہوں، محبت محسوس کرتا ہوں، اپنے جذبات کو دیکھتا ہوں، اپنی خواہشات سے متاثر ہوتا ہوں، تو میرے باطنی حواس مجھ تک ان کی اطلاعات پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ میرا دائرہ علم ہے انسان کی حیثیت سے۔ جی، سائنس کا موضوع بھی یہی ہے۔ اس میں خدا کے مطالعے کی تو کوئی ابتدا بھی نہیں ہوئی۔ یعنی یہ کہ کوئی مطالعہ کرنے کے بعد آپ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں، یہ کائنات کا مطالعہ ہے، اور کائنات کا مطالعہ کر کے آپ زیادہ سے زیادہ جو بات کہنے کی پوزیشن میں آئے ہیں بڑے جزوی اعتبار سے، کہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ قانون ہے جس کے مطابق یہ سب ہو رہا ہے۔ تو کسی قانون کی دریافت کیا اس چیز کی نفی کر دیتی ہے کہ اس کے پیچھے کسی علیم و حکیم ہستی کا ہاتھ نہیں ہے؟ ہمارا جہاز بھی قوانین ہی کے تحت اڑتا ہے، ہماری ٹرین بھی انہی قوانین کے تحت چلتی۔ ایک عمارت بھی قوانین کے بغیر کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ یعنی جن لوگوں نے یہ فلک بوس عمارتیں کھڑی کر دی ہیں، آپ کا خیال ہے کہ قوانین کا مطالعہ کیے بغیر کھڑی کرتی ہیں، اور یہ اس کے بغیر ہی استوار ہو گئی ہیں۔ لیکن کیا کوئی عاقل یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ قوانین اپنی ذات میں تخلیقی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یعنی کوئی علیم و حکیم ہستی ہوتی ہے جو ان قوانین کو پہلے دریافت کرتی ہے، اس کو ہم انجینئر کہتے ہیں، پھر ان قوانین کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، اس کے نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی، تو قوانین کے مطالعے سے اگر آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کائنات کو خدا مان رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ اس حماقت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اصل میں کائنات ہی کو خدا مان رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں خدا ہمیشہ سے ہے، کہ وہ کہتے ہیں کائنات ہمیشہ سے۔ آپ کہتے ہیں کہ خالق کائنات کی صفات کا ظہور ہوتا رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کائنات کی صفات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں خالق کائنات کی کچھ غیر متبدل سنتیں ہیں جن کے تحت وہ اس دنیا کا نظم چلاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں کچھ قوانین ہیں جو غیر متبدل طریقے سے چلتے رہتے ہیں۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ وہ کائنات کو خدا مانتے ہیں اور ہم کائنات کا خدا مانتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا حی ہے، قیوم ہے، ہماری باتیں سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ادھر ایک اندھا اور بہرا خدا ہے، یہ آدمی کو فیصلہ کرنا ہے وہ کس کو پوجنا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ سر۔